دیکھیں سلیوری جسے کہا جاتا ہے، ہاں، اس پر یعنی کہنے کو تو دعویٰ کرنے کو تو جو ہے مسلمانوں کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے ہے۔ لیکن انتہائی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں غلامی جیسے قبیح اور شنیع اور انتہائی برے عمل کے لیے نہ کہیں حرمت ہے نہ کہیں ممانعت ہے۔ حرمت اور ممانعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسے کہیں بھی حرام نہیں قرار دیا گیا اور اس کو کہیں بھی منع نہیں کیا گیا، اس سے روکا نہیں گیا، جی بلکہ اس میں ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ الٹا یعنی دبے لفظوں میں یا پھر اس انداز میں اس عمل یعنی اس کام کے لیے ایک چھوٹ نکالی گئی ہے۔ وہ چھوٹ کیا ہے دیکھیے، اس کے لیے یعنی ایک اسلامی اصطلاح ہے، ایک آئیڈیم ہے جسے ملک یمین کہا جاتا ہے، جی رائٹ ہینڈ پوسیشن، ٹھیک ہے، ملک جی یمین کہتے ہیں اس کو۔ اچھا، ملک یمین کے حوالے سے خود قرآن کے اندر لگ بھگ 4-5 جگہوں پر ایگزیکٹلی یہ ورڈز آئے ہیں۔ اچھا، یہ جی ورڈز کہاں آئے ہیں؟ جہاں کہیں بھی یعنی زواج یا پھر جو ہے شادی میرج کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر یہ الفاظ آئے ہیں، جسے ما ملکت ایمانکم، یعنی او ما ملکت ایمانکم۔ میں ایک چھوٹی سی جو ہے یہاں پر ایک ادھارن دوں۔ سورہ نساء کی 3 آیت ہے، وہ آیت ایسے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اب آپ جی دیکھیے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ نکاح کرو ان عورتوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو یا جن کو تم پسند کرتے ہو، تمہاری جو پسند ہے ان کے مطابق ان عورتوں میں سے نکاح کرو۔ کتنے نکاح؟ 2-2، 3-3، 4-4۔ اچھا، یہاں پر جی بھی ایک بات یہ ہے کہ 2-2 اور 3-3 اور 4-4 آیا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ 2-2 پلس 3-3 پلس 4-4 پلس از اکول ٹو، جی اس حساب سے تو یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، ہاں اتنے زیادہ تو یہ تو ہوتے ہیں 4۔ کیونکہ میں ٹیکس کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جو انہوں نے ٹرانسلیشن میں ٹیکسٹ ڈالا ہے انہوں نے اس میں اور لگایا 2 اور 3 اور 4۔ ہاں، اصل میں یہ تو ٹرانسلیٹرز کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں نا، یہ ڈنڈیاں ماننے میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ٹرانسلیٹرز، جتنے بھی ٹرانسلیٹرز ہیں، کیونکہ یہاں جی پر واو آیا ہے، واو ایکچولی اور کے معنی میں آتا ہے، یعنی پلس کے معنی میں۔ یوں سمجھیے اچھا کہ اگر مسنا کا مطلب 2 ہے یا 2-2 ہے، تو اگر جی آپ 2 لیتے ہیں تو 2 پلس 3 پلس 4 پلس 4 از اکول ٹو 9 ہو گئے۔ جی اگر آپ یوں لے رہے ہیں کہ جو ہے 2-2 پلس 3-3 پلس 4-4 از اکول ٹو، یہ ہو گئے 18۔ اگر آپ نے یوں لکھ دیا کہ 22 پلس 33 پلس 44 از اکول ٹو 99، یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہ اتنے اہم معاملے میں قرآن یعنی یہ کلیئر کر ہی نہیں پا رہا کہ وہ آخر بولنا کیا چاہ رہا بھائی۔ جی اگر مان لو کہ 4 ہی پر لمٹ رکھنی ہے تو سیدھا سیدھا کہہ دیتا ہے کہ جو ہے تم اگر جن عورتوں کو تم پسند کرتے ہو 4 تک جو ہے تم ان سے شادی کر سکتے ہو، لیکن یہ جی کہانی سنانے کی کیا ضرورت ہے کہ 2-2، 3-3، 4-4؟ یہ تو بچکانہ بات ہے، بچکانہ جی بات ہے۔ آپ بالکل سمجھ رہے میری بات؟ یعنی یہ اس انداز میں اس کو یہاں سے شروع کیا جاتا ہے۔ اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں جی کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم یہ اتنے ساری جو تم نے جو شادیاں کی ہیں ان میں عدل یعنی ان میں تم بیلنس قائم نہیں رکھ پاؤ گے تو تمہیں چاہیے کہ بس ایک پر جو ہے تم رک جاؤ، فواحدہ۔ اچھا، بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی،
ان کے بات ختم ہو جانی یہاں ختم ہو چکی ہے. لیکن دیکھیں اس کے بعد جو ورڈ آتا ہے او جی او ما ملکت ایمانکم. او کا مطلب ہوتا ہے یا انگلش میں ہم او آر اور کہتے ہیں. بھئی ایک پر تو آپ نے جو ہے فل سٹاپ لگا دیا. اگر میں نہیں بھائی میں عدل نہیں کر سکتا تو آپ ایک کر لیں. اس کے بعد آپ کے لیے چھوٹ کس بات کی ہے؟ ملک یمین کی. کہ وہ لونڈیاں جو تمہیں کہیں سے جو ہے تم بھگا کے مار کر جو ہے لوٹ مار کر کے آئے ہو. بات تو یہی ہو رہی نا. لونڈی ہے کیا؟ ملک یمین ہے کیا؟ پھر بھئی کوئی عورت یا کوئی لڑکی آپ کی رائٹ ہینڈ پوزیشن میں کیسے آئے گی؟ اس کا راستہ یہی ہے کہ مار دھاڑ کرو یا کہیں جنگ جدال کرو, کہیں کوئی جو ہے اس طرح سے لوٹ مار کرو اور وہاں سے جو ہے یعنی اور جس طرح سے یعنی بیل بکری جو ہے بھینس جس طرح سے وہاں سے کھینچ کے لاؤ, اسی طرح سے عورتیں لڑکیوں کو بھی کھینچ لاؤ, وہاں سے مردوں کو بھی کھینچ لاؤ, ان کو غلام بناؤ. اور جو ہے وہ لڑکیاں ہیں تو ان کو جو ہے اپنی جو ہے باندیاں اپنی کنیزیں بناؤ, اور عورتیں ہیں تو ان کو اپنی جو ہے سیکس سلیب بناؤ. اس کی جی. اجازت تو اچھا خود یہ قرآن دے رہا ایک ہے. چیز یہ بھی کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ اسے مطلب ایک یہ پلس پوائنٹ بتائیں گے کہ اگر صرف ایک آدمی کی ملکیت میں وہ آ گئی ہے تو بس وہی آدمی اس کا ریپ کر رہا ہے. میں ایک ویڈیو آپ کو دکھا دیتا ہوں ذرا. جی. باندی کا مطلب آپ ان سے خدمت لو, لیکن پھر سارے حقوق آپ پر ہوں گے اور سیکچول ریلیشن مولا کے علاوہ آقا کے علاوہ کوئی قائم نہیں کر سکتا تاکہ وہ پبلک پراپرٹی نہ بنے. اور یہ جو لونڈیاں بھی ہوتی تھی نا جن کے ساتھ انسان ہم بستری کر سکتا تھا, یہ وہ ہوتی تھی جو کمپلیٹلی اسے آدمی کی ملکیت میں ہوتی, ملکیت کے غلام. پارٹنرشپ میں بھی غلام لیے جاتے تھے کہ بھائی اچھا تگڑا نوجوان ہے, دونوں مل کے رہتے چلو اپنے کام کے لیے. یہ پارٹنرشپ ہے, اس کو انسان دونوں مل کے. لیکن ایسی لونڈی جو ملکیت کی اس کی خود کی ہو, اس سے وہ جو ہے ہم بستری کر سکتا ہے. جی سنا آپ نے؟ ذرا دیکھیے یعنی اس میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ عورت ایک انسان ہے, ٹھیک ہے, جی وہ کسی دیش کی کہیں کی رہنے والی ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے. انہوں نے کیا کیا؟ اس دیش پر حملہ کیا, وہاں لوٹ مار مچائی, وہاں سے جو دوسرے اور سامان ہیں, مال و اسباب ہیں, ان کو لوٹا. ان میں یہ لڑکیاں یہ عورتیں بھی آ گئی ہیں. جی آپ ذرا سوچیے کہ یعنی بیل بکری کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی آ گئیں. جس طرح سے بیل بکری کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے عورت کے ساتھ بھی کیا جائے گا, کیونکہ ان کے نزدیک یعنی عورت ایک ملکیت ہے, پراپرٹی ہے. کیونکہ دیکھیں کہ یہ خود علماء حضرات ہیں, ان کے جو ہے ملینز آف فالوورز ہیں, ان کے خود لفظوں ان کے زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں ملکیت کسے کہتے ہیں؟ پراپرٹی کو. ظاہر جی بات ہے پراپرٹی کسی کی ہے, اس کو جیسے مرضی یوز کرے. یعنی عورت جی کو ملکیت کہا گیا ہے, اور خود قرآن کہتا ہے یہ اس طرح کے الفاظ. جی. اور یہ بات جو ہے صرف سورہ نساء میں تین جگہوں پر آئی ہے. یعنی ملک یمین کا جو ورڈ ہے یعنی او ما ملکت ایمانکم, جہاں بھی شادی یا زواج کا جو ہے ذکر ہوتا ہے اس کے فوری بعد اسی کانٹیکسٹ میں یہ ملک یمین یعنی او ما ملکت کا ورڈ آتا ہے پورے قرآن میں. جہاں بھی زواج کا ذکر ہوگا وہاں او ما ملکت کا ورڈ آئے گا. اب آپ دیکھیے کہ سورہ نمبر 23 اور ورس نمبر 5 اور 6 میں جو بات آئی ہے وہاں پر بھی ایگزیکٹلی اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ ملک یمین کی اجازت نہ صرف قرآن دیتا ہے بلکہ اس کے لیے اس کو پروموٹ بھی کر رہا ہے. جی اب وہ لوگ جو کلیم کرتے ہیں کہ نہیں بھائی اسلام نے تو جو ہے غلامی کو ختم کیا, کہاں ختم کیا بھائی؟ آپ کی اس کتاب میں تو اس پہ جو ہے باقاعدہ اجازت بلکہ اس کی جو ہے یعنی اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے نا. اچھا یہ دیکھیے ان کا میں آپ نے اس کی غلام کو آزاد کرنے کی بات کہی تو اس پر بھی ایک ویڈیو تھی میرے پاس, میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. جی. یہ لوگ غلام کو آزاد کرنے کے معاملے میں بہت اچھے تھے اور چھوٹی چھوٹی بات پر غلام آزاد کرتے تھے. پھر اس باندی کے آزاد کرنے کے بہت سارے طریقے رکھے گئے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے, قسم توڑ دے تو غلام آزاد کرے گا تو کفارہ ہوگا, کسی سے قتل خطا ہو گیا تو غلام آزاد کرے گا تو کفارہ ادا ہوگا, وغیرہ وغیرہ.
जी, तो ये इस तरह के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ये, कि अगर जी इसमें धीरे धीरे इसे बंद किया गया, जबकि हमारे पास एक हदीस मौजूद है जिसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि अगर आप अपने जो गुलाम है आपके, उस गुलाम को आप फ्री करने के बदले अगर आप उसे, ये हदीस मैंने डिस्प्ले भी कर दी है, जिसमें क्लियरली लिखा है कि इनकी वाइफ थी मैमुना जिन्होंने एक गुलाम को आज़ाद कर दिया था। तो रसूल ने इनसे कहा कि इससे बेहतर होता कि आप इन्हें अपने मामा को गिफ्ट कर देते। तो उसकी गुलामी से बढ़कर तो अगर आप उसे गिफ्ट कर दें तो वो है। फिर ये कहते हैं कि जी हमने तो बहुत आज़ाद भी कर दिए थे गुलाम, जी जबकि हदीसें इनकी क्लियरली क्या कह रही हैं कि इसको फ्री करने से बेहतर है कि आप उसे अपने मामा को गिफ्ट कर देती, तो वो ज्यादा अच्छा होता, खुदा उससे ज्यादा मतलब खुश यह है कि आपकी गुलामी से निकलकर वो किसी और की गुलामी में चला जाए, लेकिन वो रहे गुलाम, की गुलामी। जी वो गुलाम ही रहे। यानी इनके पास पसंदीदा अमल यह है कि वो एक की गुलामी से निकलकर वो बेचारा इंसान है, वो किसी और की गुलामी में चला जाए, किसी और की गुलामी, ये इनका इंटेंशन है।